نہیں یہ جبر اور خوف کی فضا کیسے سسٹین کر سکے گی؟ آج عمران ریاض کو آپ نے 100 دن سے زائد ہو گئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے بھائی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہو، وہ آپ کا حق ہے، لیکن کیا اس کا بنیادی حق نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں وہ غائب ہوا ہے تو کدھر گیا ہے؟ اس کو آسمان کھا گیا ہے یا زمین کھا گئی ہے؟ نہیں ہے، اس نے کیسے بتایا ہے کہ ایک واش روم کی کیا کیفیت ہے اور اس کے سامنے کیمرے لگا دیے گئے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ سابق پرائم منسٹر کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا کسی عام قیدی کی بھی، کیا اس کی ڈگنیٹی، کیا اس کی ریسپیکٹ، کیا اس کے بنیادی حقوق کی معطلی نہیں ہے؟ بڑے سمپل سے اور مختصر سی آج میں کوشش کروں گا بات کروں، کیونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، آج سارا دن کی بڑی ہیکٹک رہی۔ ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ 1 اگست کو ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے ان کو منشی کو اغوا کر لیا۔ وہ سپریم کورٹ میں درخواست دینے آئے کہ جناب یہ منشی میرا جس کے پاس فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کے سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی؟ ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، ناانصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ جب ہم پچھلے 1 مہینے سے مستقل یہ کہے جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیس جب جاتا ہے 8 تاریخ کو، 7 کو جمع ہوا، 8 تاریخ کو، اور اس میں ہم نے کہا کہ آج ہی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، کہا گیا کہ جناب
4 दिन में डेट आएगी, 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और PTI का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी, और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल, हम इस पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ। हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फ़ैसला रिज़र्व कर रहा हूँ, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल, उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पे 10 टाइप होता है, दस्तखत होता है, वो 12:30 बजे आके अनाउंस करते हैं कि मैंने ये 30 सफ़े का फ़ैसला आधे घंटे में लिख दिया। इससे ज़ाहिर होता है या तो वो लिखा हुआ आया या इसका मतलब है वो पहले ही लिख के बैठे थे। यानी जहाँ आपको बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस और फेयर चांस ऑफ ट्रायल ना मिले और बग़ैर सुने पहला भी फ़ैसला, दूसरा भी फ़ैसला, तीसरा भी फ़ैसला कर दिया जाए, तो वो कानून की नज़र में वो वॉइड अब इनिशो होता है, वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होता है, वो गैर आइनी होता है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। करने के मुझे आज बता दें ये कोई नेक काम करके गए हैं। आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है, आज पुलिस और एजेंसियों का राज है, जिस वक्त जिसको चाहें उठा के ले जाएं, मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें, अदालत 8-8 दफ़ा ज़मानतें दे, उसके बाद दोबारा उठा लें और ये तस्लीम ही ना करें कि किस पुलिस वाले के पास है और किसके पास नहीं है। आज वो यास्मीन राशिद जो बुज़ुर्ग खातून सियासतदान रहनुमा PTI की, आज इस तकलीफ़ की हालत में, बीमारी की हालत में भी आज 4 महीने हो के हैं वो जेलों में पड़ी है। और उसके अलावा जो ख़वातीन, खदीजा शाह है, सनम है, तैयबा, सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हैं, वो अभी तक जेलों में पड़ी हुई हैं। यार क्या हमारे मुल्क में 13 और 14 अगस्त को जो कुछ हुआ आपने देखा, पाकिस्तान का झंडा लेके और PTI का झंडा लेके जो वर्कर और कारकुन बाहर निकला, उसके साथ क्या किया इन्होंने? सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स को उठा लिया और पर्चे कर दिया, उनको जेलों में डाल दिया और कुछ को गायब कर दिया। क्या ये तर्ज़ अमल है? क्या इसको हम सियासत कहेंगे? क्या इनको केयर टेकर सेटअप कहेंगे? और ये केयर टेकर सेटअप सिवाय इलेक्शन के इनको कोई और काम नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है और इसको किसने ठीक करना है? और आज जो दहशतगर्दी अपने उरूज पे है वो क्यों है? इसलिए कि कानून को अमल दरामद करने वाले और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास तो सिर्फ एक ही टाइम उनको टारगेट दिया गया है कि आपने PTI को क्रश करना है, PTI के वर्कर्स को उठाना है, उनको जेलों में बंद करना है। टोटल उनका काम ही यही है। तो फिर दहशतगर्दी जिस तरह हमारे मुल्क में अपना इतना उरूज पे पहुंची हुई है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या ये तर्ज़ अमल ये है हमारे मुल्क में हमारी रियासत को मजबूत करने वाला? देखें, इन मसाइल का हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायलॉग से आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में इलेक्शन कैसे कराएंगे? नहीं करा सकते। इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में अगर इलेक्शन होगा तो उसकी शफाफियत पे कौन यकीन करेगा? और अगर ऐसा इलेक्शन होगा जो मुल्क को मज़ीद दलदल में धकेल देगा, तो मुझे बताएं कि ये कौन सा हम रियासत की खिदमत कर रहे हैं? हम रियासत और रियासत क्या है? रियासत की अवाम इसके मालिक हैं। अवाम ने फ़ैसला करना है आइन के मुताबिक कि हमारे उमूर ममलिकत हमारे मुंतखब नुमाइंदे चलाएँगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने सारे उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के अलावा सबको दे दिए हैं। तो ये काबिल अफसोस बात है। लिहाजा ताबे जो है वो सुप्रीम नहीं बन सकता। हमारे यहाँ अफसोस की बात है, उल्टी गंगा बह रही है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम सब ने, और जो आज आपके सामने जो मीडिया के ऊपर कदगन और पाबंदियाँ हैं, ये किस कानून के? हम तो समझते थे कि वो फाशिस्ट हुकूमत लगा कर गई है, अब वो तो चली गई है। और जब हम पैमरा से पूछते हैं कि भाई वो आप चेयरमैन PTI का नाम नहीं ले सकते,
اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی خبر نہیں چلا سکتے، اور آپ نے اس کے خلاف بھی بولنا ہو تو نہیں چلا سکتے، تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو آج بھی ہمیں ہر میڈیا چینل والا کہتا ہے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں۔ یہ جبر اور خوف کی فضا کیسے سسٹین کر سکے گی؟ آج عمران ریاض کو آپ نے 100 دن سے زائد ہو گئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے، بھائی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہو، وہ آپ کا حق ہے، لیکن کیا اس کا بنیادی حق نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں وہ غائب ہوا ہے تو کدھر گیا ہے؟ اس کو آسمان کھا گیا ہے یا زمین کھا گئی ہے؟ اس کو برآمد کرنا یہ ریاستی اداروں کا فرض ہے۔ میڈیا آزاد ہوگا تو ہمارے ملک کی جمہوریت آزاد ہوگی، ہمارے ملک کی آئین مضبوط ہوگا۔ اگر آج وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاہور میں کل جا کر سی سی پی او انڈر ٹیکنگ دیتا ہے جب شدید احتجاج ہوتا ہے کہ جی آج کے بعد ہم پنجاب میں وکیلوں کے گھروں کو توڑیں گے نہیں، چھاپے نہیں ماریں گے، اٹھا کے نہیں لے جائیں گے۔ یار آپ ہم جیسے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے لوگ، جو آپ میڈیا جو آزاد ہیں، جو آج وکیل جو آزاد ہیں، اگر ان کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں ایک عام پولیٹیکل ورکر جس کو کل عباس پبی کو اٹھا کے لے گئے، جب پوچھا گیا کون لے گیا، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس دن یہاں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، گھر پہنچا اس کو اٹھا لیا، اور پرسوں رات کو اس کے گھر میں آئے ادھر ایفیٹ میں، ان کے باقی چلو جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، ان کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور چلے گئے، پورے گھر کو الٹ پلٹ کیا، جو کچھ اٹھانا تھا جو دل میں آیا اٹھا کے لے گئے۔ یار ہمارے ملک میں اور کوئی وارنٹ آف اریسٹ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہیں، کس طرح آئے ہیں، کیسے آئے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ملک کی صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست اس سے ترقی کرے گی۔ ریاست ترقی تب کرتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے۔ میں پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں، اور میں خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز کا وکیل بھی ہوں، اس لیے میں آفیشیل کیپیسٹی میں یہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر 90 ڈیز کے الیکشن کے پروسیس کے لیے کسی بھی جگہ کسی بھی موقع پہ ہمیں بلایا جائے گا مشاورت کے لیے تو ہم بالکل جائیں گے۔ ہم اس پہ اپنی کور کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اللہ کرے عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی تو خود اس کو لیڈ کریں گے، ورنہ جو کور کمیٹی جس کو ڈیزگنیٹ کرے گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گا۔